الحمدللہ، سب تعریفیں رب کریم کی ہیں جو تمام موسموں کا مالک ہے۔ اللہ رب کریم نے قرآن پاک کے اندر ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام ہے سورۃ لقمان۔ حضرت لقمان پیغمبر نہیں تھے، یہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے۔ اللہ نے ان کو حکمت، دانائی، عقل عطا فرمائی۔ اللہ نے ان کو بے شمار حکمتیں عطا فرمائی۔ تو اس صورت کے اندر ایک عظیم فلاسفر سمجھ لو، حکیم سمجھ لو، اس بندے نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی ہیں، اے میرے بیٹے یہ کام کرنا۔ اللہ نے اسی طرح قرآن پاک کے اندر ان کا نزول فرمایا ہے، اور اس بندے کے نام سے سورت بھی نازل فرمائی جس کا نام ہے سورۃ لقمان۔ اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پہلی نصیحت۔ تو بیٹے شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دینے ہیں، لیکن جس بندے کے اندر شرک ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ زمین و آسمان جو کچھ اس کے اندر ہے اللہ نے پیدا کیا ہے، کسی کا کوئی عمل دخل نہیں، کسی کا۔ اور اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے یہ زمین و آسمان جو کچھ اس کے اندر ہے، ان کے درمیان ہے، جو کچھ بھی ہے، کائنات پوری 6 دن میں بنا دی۔ پھر اللہ آگے کیا فرماتا ہے، تھکان ہمارے قریب بھی نہ آئی، ہم تھکے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور بہت بڑا گناہ شرک ہے اللہ کہ اللہ نے آپ کو خود پیدا کیا۔ اللہ نے آپ میں جان ڈالی ہے، ایک عظیم خوبصورت نوجوان پیدا فرما دیا۔ تو پھر صرف انسان ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جتنی باقی مخلوقات ہیں، یہ چرند پرند ہیں، یہ اللہ کی خالص تسبیح کرتے ہیں۔ آپ صبح چڑیوں کو دیکھتے ہیں، وہ واضح نکال رہی ہوتی ہیں، اپنی بولیاں بول رہی ہوتی ہیں، بیٹے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ صبح اور شام آپ دیکھیں درختوں کے اوپر صبح صبح انہوں نے تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کو پتہ ہے ہمیں رزق وہی رب دینے والا ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ہمارے رزق کا بھی ذمہ لیا ہوا ہے۔ اور صبح انہوں نے کھا پی کے جا کے درخت کے اوپر بیٹھ جانا، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اور پھر جوں جوں مغرب ہونا اپنی آوازیں بند کر لینی ہے۔ پھر اس درخت پہ ہی ان کا گھونسلہ ہے، جو کچھ بھی ہے ان کا مسکن ہے، ادھر ہی انہوں نے رات گزارنی ہے، خالی پیٹ صبح اڑنا ہے، اور اللہ نے پھر ان کو رزق دے دینا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ یہ جتنی مخلوق ہیں، یہ چرند پرند، یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، یہ خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو بیٹے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراؤ۔ جو کچھ بنایا ہے میرے رب نے بنایا ہے، اس کے علاوہ کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ پہلی نصیحت۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے شرک بہت بڑا ظلم ہے، تو بیٹے اس ظلم سے بچ جاؤ، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں شرک جیسی لعنت سے بچا لے۔ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دینے ہیں۔ جس بندے کے اندر شرک ہے وہ اس کی کوئی معافی نہیں، کوئی معافی نہیں اس کی۔ نمبر 2 نصیحت کیا کی، اے میرے پیارے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے، خواہ وہ چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہے یا زمین آسمان کے اندر ہے، اللہ اس کو لے کے آئے گا، اور اللہ بہت بریک بین ہے اور باخبر ہے۔ اب کافر کہتے ہیں جب ہم گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ میرا رب کریم۔ ابو جہل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بسیدہ سی ہڈی لے کے آ گیا اور کہتا ہے اے اللہ کے نبی، اس کو آپ کا رب زندہ کرے گا؟ اس ہڈی کو؟ کہا ہاں اس کو زندہ کرے گا۔ یہ تو پھر بھی ایک عضو ہے، ایک آرگن ہے، اس کی ایک شیپ ہے۔ اللہ تو اس وقت پیدا کرتا ہے جب کسی کو کوئی شیپ ہی نہیں ہوتی۔
اللہ تو اس وقت پیدا کر دیتا ہے. یہ تو ہڈی ہے، اللہ ہڈی سے زندہ کر دے گا. تو حضرت عزیر سفر پہ گئے، اللہ نے 100 سال سلائے رکھا. سورۃ بقرہ کے اندر ذکر 100 سال. تو جب عزیر اٹھے تو دیکھا گدھا بھی نہیں ہے. وہ جو کھانا پڑا ہوا تھا ساتھ، اللہ نے کہا عزیر دیکھو ہم نے آپ کے کھانے کے اندر بو بھی پیدا نہیں کی، بالکل اسی طرح 100 سال کا ہم نے تیرا کھانا سنبھالا ہوا ہے. اب دیکھ تیرا گدھا کدھر ہے. اللہ نے حضرت عزیر کے سامنے ساری ہڈیوں کو اکٹھا کیا، ساری ہڈیوں کو. ہڈیاں چمک رہی ہیں، بکھری ساری ہڈیاں اکٹھی کی. ہڈیاں اکٹھی ہو کر ایک سکیلٹن سسٹم بن گیا، ڈھانچہ بن گیا. ڈھانچہ بننے کے بعد اللہ نے اس کے اوپر ماس چڑھا دیا. پھر اللہ نے اوپر اس کھال و بال اگا دیے. پھر اللہ نے اس کے اندر روح پھونکی، وہ کھڑا ہو کے اس نے آوازیں نکالنا شروع کر دی. کہا اے عزیر ہم اس طرح پیدا کرتے ہیں جب بکھری ہوئی ہڈیاں. تو کافر کہتے ہیں جب بکھر جائیں گے، ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، ہمارا کچھ نہیں رہے گا، کون زندہ کرے گا؟ وہ رب جس نے پہلی دفعہ انسان کو پیدا کیا. ہڈی کی تو پھر بھی شیپ ہے، تو اللہ تو اس وقت پیدا کر دیا جب کوئی انسان کی شیپ ہی نہیں ہوتی. اور اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا انسان پہ ایک ایسا وقت گزرا جس کو نام و نشان بھی نہیں تھا. انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا. اس بندے پہ ایسا ایک وقت گزرا ہے جب انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا. تو بیٹے جب نام و نشان بھی نہیں تھا تو اللہ پیدا کر دیتا ہے. اللہ بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے، اللہ بغیر ماں کے پیدا کر دیتا ہے. اللہ جس طرح چاہے پیدا کر سکتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. تو میرے بیٹے اللہ ہر چیز کو اکٹھا کر لے گا. قیامت والے دن کہیں دیکھو بکھری ہڈیاں اللہ ان کو بھی زندہ کر دے گا، اکٹھا کر لے گا اور ان سے حساب ہوگا. اور کافر کہیں گے کاش آج ہم مٹی ہوتے. 30واں سپارے کے اندر اللہ نے فرمایا ہوا ہے، تراب کا ذکر آیا ہے، تراب کہ ہم مٹی ہوتے، ہمارا حساب کتاب نہ ہوتا ہے. جب جہنم کی ہول ناکیاں دیکھیں گے اور کہیں گے کاش ہم آج مٹی ہوتے. تو بیٹے سب نے اکٹھے ہونا ہے، اللہ نے سب کو اکٹھا کر لینا ہے اور آپ نے حساب دینا ہے. تیسری نصیحت کیا فرمائی؟ اے میرے پیارے بیٹے نماز نہ چھوڑنا، نماز قائم کرنا. بیٹے قائم کرنا پڑھنا میں فرق ہے. پڑھنا ہوتی ہے کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی. قائم کرنا 5 کی 5 پڑھنا، اس میں کبھی چھوٹ نہ آئے، چھوڑنی نہیں نماز. بیٹے اسے کہتے ہیں قائم کرنا. تو ہم 2-4 پڑھ لی، 1 پڑھ لی، کبھی 4 پڑھ لی، نہیں. 5 وقت کی نماز آپ پر فرض ہے، کسی حالت میں معاف نہیں ہے. تو بیٹے 5 وقت کی نماز آپ پر فرض ہے، اس میں چھوٹ نہیں ہے. اور لقمان بھی اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا. پڑھنے اور قائم میں کافی فرق ہے، اس لیے نماز قائم. نماز کسی حالت میں معاف نہیں، کسی حالت میں معاف نہیں. نماز آپ پر فرض ہے. سفر میں ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، کوئی معاملات ہیں، نماز آپ پہ فرض ہے، آپ نے نماز کو ادا کرنا. نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. اور حضرت لقمان بھی بیٹے کو یہی نصیحت کر رہے. اور پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اے میرے بیٹے اچھے کاموں کی نصیحت کرنا اور برے کاموں سے روکنا. برے کاموں سے روکنا، اچھے کاموں نصیحت کرنا. اچھے کام ہیں ان کی نصیحت کرنا، برے کاموں سے روکنا. تو بیٹے جیسے آپ میری ٹیچر کہہ رہے ہیں بیٹے یہ کام کیا کرو، اچھا کام ہے، اس کی نصیحت کرو. اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو بیٹے اس کو روکو، کہیں بھائی یہ کام نہ کرو، یہ برا کام ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے. اس طرح معاشرے کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہو جائے گا. جس طرح آپ کام کریں، جیسے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ دودھ کے اندر پانی نہیں ڈالنا. پانی ڈالیں گے تو برا کام ہے، آپ دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے دودھ کے اندر پانی نہیں ڈالنا. آپ کسی کو روکتے ہیں بیٹے، نصیحت کرتے ہیں یہ اچھا کام ہے، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں نشہ نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، ٹھیک ہے، کسی کو گالی نہیں نکالنی، اور کسی کو برے نام سے نہیں بگاڑنا. آپ نصیحت کرتے ہیں کسی کو تو بیٹے یہ اچھا کام ہے. جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں بیٹے آپ نے کسی کو گالی نہیں نکالنی اور جھوٹ نہیں بولنا، یہ
نصیحت کرتے ہیں تو بیٹے جو کوئی بندہ جس کے اندر کوئی برائی پائی جائے اسے کہیں بھائی یہ کام نہ کرو، اس کا معاشرے کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کا آئینہ ہے، اور مسلمان کا حق ہے اگر اس کے اندر کوئی برائی دیکھتا ہے تو کہیں بھائی آپ کے اندر یہ برائی ہے، اس لیے اس کو ختم کرو، چھپائے نہ، کیونکہ آئینہ جو آپ کا چہرہ ہے وہ صحیح صاف بتا دیتا ہے، صحیح دکھاتا ہے کہ بھئی آپ کے اندر یہ چیز ہے، آپ کے اندر یہ چیز ہے۔ اس لیے مسلمان کا آئینہ ہے، اگر کسی کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے تو کہیں بھئی نہیں، آپ اس سے رک جاؤ، ہمارے پیغمبر کا فرمان ہے، ہمارے اللہ کا فرمان ہے، یہ کام نہ کرو۔ اگلی نصیحت کیا فرمائی؟ اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرنا، واوے لینا کرنا، اللہ کے ساتھ رجوع کر لینا کہ یا اللہ یہ مصیبت آئی ہے، تیرے علاوہ کوئی رد نہیں کر سکتا، اے رب کریم اس مصیبت کو ختم کر دے، انشاءاللہ میرا رب کریم ختم۔ اب واویلا کریں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے، کہیں گے دیکھو بھائی تھوڑی سی مصیبت آئی ہے پورے محلے کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ نہیں، واویلا نہیں کرنا، صبر تحمل کے ساتھ برداشت کرنا ہے، اور اللہ کے ساتھ ہی آپ نے بات چیت کرنی ہے، کسی کے پاس نہیں جانا بھئی مجھے یہ مسئلہ ہو گیا، مجھے نہیں، اللہ کے پاس نماز پڑھیں، وضو کریں، مصلی پہ بیٹھ جائیں، اللہ سے باتیں کریں، رب کریم مصیبت آ گئی ہے، تیرے علاوہ کوئی ٹالنے والا نہیں، اے رب کریم تو ٹال دے، انشاءاللہ میرا رب کریم ٹال دے گا۔ یہ ساری حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں۔ اس کے بعد اگلی نصیحت کی، اگلی لوگوں کے سامنے گال نہ پھلانا اور زمین پر اکڑ کے نہ چلنا۔ کتنی پیاری بات کہی ہے، شیخی نہ بہانا۔ سمجھ آگئی؟ جو آپ کے اندر چیز نہیں پائی جاتی اور آپ ظاہر کرتے ہیں، شیخی خور اور تکبر والا اللہ کو ناپسند ہے، قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو بیٹے اگر آپ کے اندر وہ چیز نہیں اور ظاہر کرتے ہیں میں یہ کر سکتا ہوں، یہ آپ کر کچھ بھی نہیں سکتے، تو بیٹے حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کی ہے کہ لوگوں کے سامنے گال نہ پھلانا، اس سے مراد یہ ہے شیخی نہ بہانا، اور زمین پر اکڑ کے نہ چلنا۔ بے شک تکبر والے لوگ اللہ کو ناپسند ہیں۔ تو بیٹے زمین پر اکڑ کے نہ چلو، عاجزی کے ساتھ چلو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ بڑے اطمینان کے ساتھ اللہ کی تصویر بیان کرتے ہوئے مکے کے اندر داخل ہوئے، اور سارا مکہ فتح ہو گیا۔ بڑے آرام کے ساتھ اللہ کی تصویر بیان کرتے ہوئے مکے کے اندر داخل ہوئے۔ تو بیٹے زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، اکڑنا اللہ کو ناپسند ہے۔ انسان کیوں اکڑتا ہے؟ یہ مٹی سے بنا ہے، مٹی کے اندر چلے جائے، اکڑنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، جس چیز سے بنا ہے اسی کے اندر ہی چلا جائے گا، تو پھر اکڑنے والی کون سی ضرورت ہے؟ اور اس طرح وہ قدم اٹھا کے رکھتا ہے جیسے زمین کو پھاڑ کے رکھ دے گا۔ تو بیٹے کبھی بھی اکڑ کے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلو، آرام کے ساتھ تحمل کے ساتھ چلیں، اور اس طرح نہ چلیں۔ اگلی جو نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی ہے، میانہ روی کے ساتھ رہو، میانہ روی، اور اپنی آواز کو پست رکھو، زیادہ اونچی آواز سے نہ بولو۔ بے شک بدترین آواز گدھوں کی ہے، گدھے کے ہانکنے کی آواز سنتے ہیں نا آپ، بدترین آواز قرآن پاک کے الفاظ، بدترین آواز گدھے کے ہانکنے کی ہے۔ اس لیے اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ بیٹے یہ چند نصیحتیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، تو دیکھ ہمارے اوپر فرض ہے ہم ان نصیحتوں پہ عمل کریں۔ پہلے نمبر پہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، اور بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر نماز قائم کرو، پھر اگر آپ پہ کوئی مصیبت آ جائے تو حمل کے ساتھ اس کو برداشت کرو، واویلا نہ کرو۔ پھر اس کے بعد لوگوں کے سامنے اپنی گال نہ پھیلاؤ، پھر اس کے بعد میانہ روی اختیار کرو، پھر اس کے بعد زمین پر اکڑ کے نہ چلو، پھر اس کے بعد لوگوں کو نصیحت کرو
اگر کوئی برا کام کرتا ہے اس کو روک لو۔ بیٹے یہ چند نصیحتیں ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان چند نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے لیے تمام مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے اور ہماری بھی اللہ بخشش فرمائے۔ اللہ میری ٹیچر کی، ان تمام لوگوں کی، ان تمام بچوں کی، اللہ سارے لوگوں کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی بخشش فرمائے، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔